جمعرات کے دن ساری ینگ جنریشن شاپنگ پر گئے۔ تمہارے لیے ڈریس میں پسند کروں گا۔ نے زرمین کو برائڈل ڈریس لینے سے منع کیا۔ جی نہیں، میری اکلوتی شادی ہے، میں اپنی پسند سے لوں گی۔ زرمین نے اختلاف کیا۔ ہاں، میری تو 10-12 شادی ہو چکی ہیں، نے جل کر جواب دیا۔ ڈریس پسند کرتی؟ زرمین نے ایک نظر دیکھا، پھر مزید دل جلانے کے لیے بولی، موصوف 2 تو کر چکے ہیں، اور کرنے کی حسرتیں ہیں تو جانب ابھی ختم کر لیں۔ میں جو کروں گی آپ اور آپ کی چہیتی سہے نہ سکے گی، پھر نہ کہنا میں نے وارن نہیں کیا۔ باقی شاپنگ چھوڑ ان دونوں کو انجوائے کرنے لگے۔ اچھا، تو اب تانے دو گی؟ اور اسلام میں 4 کی گنجائش ہے، اور میں اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نین زیر لب مسکرایا، شاید ٹھیک سے سنا نہیں، میں وارن کر چکی ہوں۔ زرمین نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، کیا پھولن دیوی کی روح سے مل لی؟ زرمین کی دھمکی کو چٹکی میں اڑایا، پھولن دیوی کیوں میں نہ تاریخ بناؤں گی؟ آہا، کتنا اچھا ہوگا، تاریخ میں میرا نام بنے گا۔ زرمین نے مسکرا کر کہا، تو کب کر رہے ہیں؟ تیسری؟ نے زرمین کے دونوں بازو پکڑ کے اپنے قریب کیا، زندگی دعویٰ تو نہیں کروں گا کیونکہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، پر پوری کوشش کروں گا جب تک زندہ ہوں، تمہارا ہی رہوں گا، تم سے ہی عشق کروں گا، تمہارا وفادار رہوں گا، اپنی محبت سے مالا مال کروں گا۔ اور زرمین کی پیشانی چوم کر خود میں محسوس کیا۔ زرمین بھی آسودگی سے گلے لگی، دونوں ہی ارد گرد کو بھول گئے۔ چند پل تو علی نے ویٹ کیا کہ رومین سٹیشن جلد ختم ہو، مگر نہیں، علی نے نین کا اور ہنا نے زرمین کا کندھا تھپتھایا۔ کیا یار، ہاتھ ہے یا ہتھوڑا؟ نین اس مداخلت پر سخت بے مزہ ہوا، جبکہ زرمین شرما، ہم شاپنگ پر آئے ہیں، اگر رومینس کرنا تھا مجھے بھی بتاتے، میں بھی کچھ تیاری کرتا۔ علی نے ہنا کو آنکھ ماری، ہنا جھینک کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ویسے بھی پبلک پلیس ہے، خیال کریں لوگوں کو مفت میں فلم نہ دکھائیں۔ نے گھورتے کہا، باز نہیں آنا فضول باتوں سے، چلو دیر ہو رہی ہے۔ ابھی جو رومینس ہو رہا تھا اس میں دیر کا احساس نہ جاگا، بس کی باتیں دیر کرا رہی ہیں۔ علی نے دہا دی۔ نین مسکرایا، اس وقت 5 بج رہے ہیں، 8 بجے تک سب کی شاپنگ ہو جانی چاہیے۔ اور ہم نے سب ہی کو کہا، مایوں کے لیے لڑکوں نے سفید اور لڑکیوں نے اورنج سوٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ زرمین نے پہلا سوٹ لیا اور نین کو بھی پہلا کرتا دلایا۔ بچوں کے لیے بھی سیم رکھا، بارات کے لیے اسٹائلش غرارہ اور دیدہ زیب شیروانی لی گئی، جبکہ زرمین کے لیے نے اناری کلر کا شرارہ اور زرمین کی پسند پر وائٹ شیروانی پر اناری کڑھا کے کام کی شیروانی لی، اور نے اپنی پرنسس کے لیے شرارہ لیا اور سالار کے لیے سمپل کرتا لیا۔ موصوف لائٹ سوٹ پسند کرتا ہے، ہیوی پہنا دو تو باجا بجنے لگ جاتا ہے، اور ماں باپ اپنی شادی چھوڑ کر کیا اب بچے سنبھالتے۔ ولیمہ میں سب خواتین نے میکسی اور لڑکوں نے اسٹائلش 3 پیس سوٹ لیا۔ زرمین کی پسند سے ولیمے کے لیے وائٹ میکسی اور نے وائٹ سوٹ لیا۔ شاپنگ اور ڈنر کرتے 10 بج گئے۔ اب اتنی رات ہو گئے، گھر چلتے ہیں، صبح گاؤں کے لیے نکلتے ہیں۔ نے کہا، نہیں کل کی تیاری کرنی ہے، ابھی نکلتے ہیں، پہنچ جائیں گے جلدی، اور گارڈ بھی ساتھ ہیں، اس لیے خواتین کے ساتھ رات کا سفر مسئلہ نہیں۔ ارہم نے جواب دیا، اور سب نے تائید کی۔ نین دل محسوس کر رہ گیا، اس نے سوچا تھا آج کی رات زرمین کے ساتھ وقت گزارے گا، مگر نہیں، سارے ہی کباب بنے بیٹھے ہیں۔ جمعہ کا دن بڑا ہی ہنگامہ خیز شروع ہوا۔ جمعہ کی تیاری کے ساتھ مایوں کی بھی تیاری کی گئی۔ علی کی شادی کی طرح اس بار بھی ارینجمنٹ کرنے والوں کو شہر سے بلا لیا گیا، دونوں کے ننیال کو فون کے ذریعے انوائٹ کیا گیا، اور سب ہی اس خوشی میں شرکت کرنے آ گئے۔ مایوں مشترکہ رکھا گیا، سفید حویلی کے لان کو گیندے کے خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا، برقی قمقیں ہر طرف آنکھوں کو خیرہ کرنے والی روشنی دے رہے ہیں۔ دلہن کے لیے اسپیشل ڈولی سجوا گئی اور نین کے لیے بگھی کا انتظام تھا۔ زارا اور پھوپھو بہی صبح سے آ گئی۔ زارا بھی 4 مہینے کی پریگنسی سے تھی۔ آپی، میں نے آپ کے لیے مایوں کا سوٹ لیا، لیکن یہ تو آپ کو آئے گا نہیں؟ زارا کے بھرے سراپے کو دیکھ کر بولی، کو نہیں چندہ، میں خود بھی پہلا سوٹ لاؤں، مگر میں یہ والا سوٹ رکھ لوں گی۔ زارا نے محبت سے کہا۔ زرمین کے ہاتھ سے سوٹ لے لیا۔ رات میں شہر سے بلوا بیوٹیشنز نے اپنی مہارت سے سب لڑکیوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگائے، اور لڑکوں کی بھی تیاری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔
نیند 6 بجے سے تیار جلدی جلدی مچا رہا ہے، مگر سارے تیاریوں میں مصروف، ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا رہے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم سب کے ساتھ ایک دم نیند کی دھاڑ نے سب کو ساکت کیا۔ 8 بج گئے تیاریوں میں، عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ 10 منٹ میں تیار نہ ہوئے تو سب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، آپ کو اکیلے انٹری کرنے دیں گے بڑے دادا، علی نے پلٹ کر جواب دیا۔ اور بس یہی ساری دھاڑ کا بیڑا غرق ہوا۔ اچھا سوری، مرو کرو تیاری، پریشان نہ ہو برو، بس فائنل ٹچ ہے، علی نے ترس کھایا۔ احسان ہے آپ کا، نین نے کلس کر کہا۔ کل رات سے زرمین سے نہ ملا، صبح سے 3 بار ارینجمنٹ دیکھنے کے بہانے سفید حویلی کا چکر لگا چکا ہے، مگر ایک بار بھی دل کا سکون دکھا نہ دیا۔ لگتا ہے مایون سے پہلے ہی مایون بیٹھ گئے۔ تیسری بار تو دادا جی نے کہہ دیا اب سب کے ساتھ ہی آنا۔ آہا، لوگ بڑے ظالم ہیں، نین نے سوچا، اور پھر لڑکوں کو مصروف دیکھ کر کمال شاہ کی طرف الجھایا نظروں سے دیکھا۔ جواباً دادا جی نے تسلی دی، یار میں خود تیار ہوں، پر تمہاری دادی کا انتظار ہے۔ پھر ان کو چھوڑ جائیں گے؟ کیسے چھوڑ جائیں گے؟ بگھی کے آگے بھنگڑا کون ڈالے گا؟ نین کے ماموں کا بیٹا اور سائرہ کا ہسبینڈ فائز بولا۔ سائرہ کا گریجویٹ کے بعد نکاح ہو چکا تھا، مگر لندن میں جاب کی مصروفیت کے سبب رخصتی نہیں ہو رہی تھی۔ اب پاکستان نون شفٹ ہوتے ہی زرمین کے کومے کے سبب سادگی سے رخصتی لے لی تھی، مگر ولیمہ دھوم دھام سے کیا تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر ہی میں تم سب گدھوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ نین نے پھر غصہ کیا، او بھا بے عزتی کی نہیں ہو رہی؟ خالہ کا اکلوتا سپوت بابر بھی کیسے پیچھے رہتا؟ نہیں تو ہم سب دھرنا دیں گے، اور سوچ لیں دھرنے کی وجہ سے آپ کی مایوں کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن فرقان صاحب کی آمد نے نین کو غصے سے کو بھی ردعمل دینے سے روک لیا۔ فرقان صاحب پہلے کمال شاہ سے ملے، اس کے بعد نین سے۔ کیسے ہیں بابا؟ نین گلے لگا۔ فٹ فاٹ ہوں، میرے بیٹے کی شادی کی خوشی نے پھر سے جوان کر دیا، میرے وارث کہاں گھننا ہے؟ نین سے گلے مل کر نظر دوڑا۔ فارس اپنی مما کے پاس، اور سالار اور زمر بھی مما کے پاس ہے، اور میں آپ کے پاس، علی بھی جواب دے کر گلے لگا۔ چلیں سب۔ پھر سارے کزن نین کی بگھی کے آگے ڈانس کرتے بڑھے۔ ارہم اور زاویار نے بھی خوب رنگ جمایا۔ دھمال کی نن قسمیں دریافت ہو۔ مسرور سا نین احمر کی یاد میں اداس ہو گیا۔ وہ بھی ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ بھا کے خوشی سے پہی کے پڑھتے چہرے کو دیکھ کر علی نے حوصلہ دیا۔ بھا وہ جہاں بھی آپ کے لیے خوش ہے، اس لیے اداس نہ ہو، آپ کو اداس دیکھ اسے اچھا نہیں لگے گا۔ نین نے سمجھ کر سکون سے مسکرایا، وہ دور نہیں دل میں ہے۔ پھر کیسا غم؟ زرمین بھی بگھی کا سن کر بالکنی میں سب کے دھمال ڈانس اور بھنگڑے سے لطف اندوز ہوتی خود بھی ہلکا ہلکا ناچنے لگی۔ لان سے دادی نے یہ منظر دیکھا تو فورا شنو کو بھیجا، کیا یار دادی بھی نہ اب بندی اپنی شادی بھی انجوائے نہ کرے، مریضہ بن کر بیٹھ جائے؟ زرمین نے خفگی کا اظہار کیا۔ اب تم مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ شنو کو بولی۔ زرمین بیبی بہت سوانی لگ رہی ہو قسم آج۔ اس سے پہلے زرمین اتراتی سب کزن زارا کے ساتھ تھا۔ چلو میرے لیے تو ڈولی تہی، کیا پیدل جاؤ؟ نہیں میں تم کو گود میں اٹھا کر لے چلتی ہوں، ماہرہ نے طنز کیا۔ ملکہ عالیہ آپ اپنے پیروں پر چل کر لاونج کے دروازے تک جائیں گی، وہاں ڈولی میں بیٹھے گی۔ زرمین مسکرا کر چل پڑی۔ حسنین بگھی سے اتر کر اسٹیج پر بیٹھا اور زرمین کے انتظار کرنے لگا، جہاں اب سارے لڑکے ڈولی لیے زرمین کو لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی زرمین ڈولی سے اتری، نین کے ارمانوں پر پانی پہرا۔ زرمین لمبا گھونگھٹ ڈالے ہوئے تھی، باری باری سب نے رسم کی۔ نین نے کافی کوشش کی زرمین کا چہرہ دیکھ لے، مگر کامیاب نہ ہوا۔ اسٹیج پر سارے ہی تھے، سرگوشی کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اسٹیج سے اترنے کے بعد بھی نظر رکھی، پھر نین کی پرنسس نے مدد کی۔ رسم کے بعد زرمین نے زمر کو گود میں لیا۔ 4 ماہ کی بچی اپنی مما کو گھونگھٹ میں دیکھ کر گھبراہٹ فل والیوم سے تان لگا۔ زرمین نے بوکلا کر گھونگھٹ اٹھا دیا۔ میری بچی کیا ہوا؟ بچی صاحبہ توڑنے میں مصروف، ابھی اردو سمجھ نہیں آتی۔ پھر ایک نظر زرمین پر ڈال اپنی پرنسس کو کھڑے ہو کے چپ کرایا۔ باپ کو مسکرا کر دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو پپا اب مما کو دیکھ لو، اور نین بھی سمجھ گیا، آپ کے پاس فورا چپ ہو، میں تو لگتا ہوں اس کی کچھ نہیں لگتی باپ کی چمچی، لائے دے۔ زرمین کو باپ کی گود میں چپ ہونا نہ بھایا، جھٹ اظہار کر دیا۔ لو زرمین کو دیکھ کر محبت سے دیکھنے لگا۔
زرمین کا ہاتھ پکڑ کر بولا، بہت پیاری لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے سب سے دور لے جاؤں۔ زرمین بغیر شرمائے، آپ بھی بے حد اچھے لگ رہے ہیں۔ کیا ہوا، رہا پے کو شرم ہوتی ہے جو لگتا ہے تم دونوں کے پاس نہیں۔ تھوڑی دیر اسٹیج کیا خالی چھوڑا، فورا باتیں شروع۔ زرمین گھونگھٹ گرا، جلدی ورنہ دلہن بن کر روک نہیں آئے گا۔ دادی نے دونوں کی کلاس لی۔ نے کچھ خفا سی نظر دادی پر ڈالی۔ یار دادی، مایوں کم، کرفیو زیادہ فیل ہو رہا ہے، اتنی سختیاں۔ نین کی بات پر سب ہی ہنس دیے، پر تکلف ڈنر کے بعد بھی ہلا گلا رہا۔ دوسرے دن مہمان گاؤں کی سیر کرنے چلے گئے اور نین کو بھی اپنے ساتھ زبردستی لے گئے۔ اسے موقع ہی نہیں ملا سارا دن ایک بار بھی زرمین سے ملنے کا، اور رات میں بھی سب کزن رونق لگا کر بیٹھ گئے۔ اتوار کے دن سب برابر گاؤں، جہاں احمر فاؤنڈیشن کے تحت بچوں کے لیے کھیل کا گراؤنڈ بنایا، اس کو دیکھنے چلے گئے اور ساتھ حسنین کو لے جانا نہ بھولے۔ سفید حویلی کے مہمان بھی ساتھ گئے اور زرمین بیبی دادی کے نرغے میں مختلف ٹپس لے رہی ہیں، جیسے اس نے گزشتہ ایام سسرال میں گزارا ہی نہیں۔ اتوار کی رات حسنین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور دل زرمین کے لیے حد سے زیادہ بے چین۔ اس نے ڈیٹ پلا نون وفاداروں کے ذریعے رکھی۔ بخش، مجھے ہر حال میں آج ہی زرمین سے ملنا ہے، نین نے کہا۔ مٹھل، مجھے یاد آ رہا ہے کو کہہ رپا تھا، اسے چھپ چھپ کر ملنے والے پسند نہیں۔ نین کو اپنی بات یاد آنکھیں دکھا اور بولا، ہاں تو نامحرموں کا نا پسند ہے، اور میں تو اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ مسکرایا۔ مٹھل کے بجائے حسنین نے جواب دیا، اچھا تو جائیں، کس نے روکا ہے بیوی کے پاس جانے سے؟ اب کہ مٹھل بولا۔ نین کی حالت دونوں کو مزہ دے رہی ہے۔ نہ کرو یار، سب پتا ہے کیسے سارے میری بیوی پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اس کے پاس موبائل بھی نہیں۔ نین نے بیچارگی دکھا۔ مٹھل، تم شنو کو بولو اسے حویلی کے دائیں باغ میں لے آئے، اور بخش تم وہاں موجود چوکیداروں کو سنبھالو۔ مٹھل نے فون لگایا اور باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر تو نین نے برداشت کیا، پھر موبائل چھین کر خود ہی شنو کو بولا۔ بات کر کے موبائل ہاتھ میں دے دیا۔ اس سارے وقت میں بخش مسکراتا رہا۔ کتنے عرصے سے بات نہیں کی تھی۔ سوال کیا میری نہ شادی ہو ہے اور آپ کی شادی شروع، تو اب شنو کو زیادہ وقت حویلی اور میرا آپ کے ساتھ ستم ہے۔ مٹھل کو بھی دل کا حال سنانے کا موقع ملا۔ سمجھ سکتا ہوں تمہارا غم، گزر رہا ہوں اس دور سے، نے بھی تائید کی۔ کافی دیر سے مسکراتا بخش اپنا قہقہ نہ روک سکا۔ دونوں کے ایک ساتھ گھورنے پر جلدی سے ہنس روکی۔ 10 بجے کی ملاقات فکس کی ہے، جلدی کام کرو۔ میں چلا تیار ہونے۔ دائیں طرف آیا تو دیکھا دونوں چوکیدار کے ساتھ مل کر چائے نوش کر رہے ہیں۔ دونوں چوکیدار نے سلام کر کے ڈر و جھجک کر چائے پینے کی آفر کی۔ چائے زندگی میں کبھی بری نہ لگی، مگر اس وقت زہر لگی۔ نہیں کو کام دیا تھا، یہ چائے پی کے وقت ضائع کیا؟ مٹھل کو گھور کر برہم بولا، جی سائیں آپ ادھر آئے، بس 5 منٹ میں کام ہوتا ہے۔ چائے میں بے ہوشی کی دوا ہے، اب صبح ہی ہوش آئے گا، اور ان کی جگہ بخش اور قادر لے لیں گے، اور میں شنو کے ساتھ گھر چلا جاؤں گا۔ مٹھل نے پلان بتا دیا۔ زرمین سب سے چھپ کر باغ میں ویسے بھی دوسرے گاؤں کی سیر کے سبب مہمان بھی آج جلدی سو گئے۔ نین زرمین کی طرف بےتابی سے بڑھا اور زرمین بھی، مگر کچھ قدم رکھ گئے۔ کیا ہوا، ملوگی نہیں زندگی؟ نین کی بوجھل آواز نے زرمین کو شرمگے کر دیا۔ وہ آگے آنے کی بجائے 2 قدم اور پیچھے ہو کو دیکھ نہ لے۔ زرمین ڈر سے بولی، تو کیا ہوا، میں تمہارا محرم ہوں۔ زرمین نے ایک نظر نین کو دیکھا جو اس کے انتظار میں تھا۔ آنکھوں میں محبت کا رتجگا صاف نظر آیا، اور ساتھ ہی اپنی محبت کا دیا جو اس کو دیکھ کر روشن ہوا، اور اس نے ان کی روشنی کو آگے بڑھ کر نین کو گلے لگا کر بڑھا دیا۔ کچھ دیر دونوں ایسے ہی کھڑے رہے۔ موبائل کی بپ سن کر زرمین نے حصار سے نکلنا چاہا، مگر نین نے گرفت مضبوط کی۔ نین نے اسکرین دیکھی، علی کالن پر، اس نے فون ہی سوئچ آف کر دیا اور بڑبڑایا، چین نہیں، ایسے تم سے اطمینان سے ملنے ہی نہیں دے رہے۔ زرمین ہنس پڑی، سر اٹھا کر محبت سے بولی، 2 دن پہلے تو ملے تھے، 2 دن نہیں 2 صدیاں لگ رہی ہیں، اور اپنی بے چینی کا حال بتایا، جسے زرمین سن کر مسکراتی رہی، اور نین اس کی مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہوتا گیا۔ میں 2 دن سے ٹھیک نہیں سویا، چلو چپکے سے فارم ہاؤس چلتے ہیں۔ جی آپ کی سرخ آئی سے اندازہ ہو رہا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، میرے روم چلتے ہیں،
فجر ٹائم آپ چلے جانا، اور اس وقت گھر والے تو سو رہے ہیں، بس گارڈز ہیں۔ زرمین نے فارم ہاؤس کا آئیڈیا رد کر کے نک تجویز دی، جسے نین نے فورا قبول کی۔ چلے، ہاں چلے، 1 منٹ چلتے قدم رکھے۔ آپ میرے لیے گفٹ نہیں لائے؟ ڈیٹ پر آئے ہیں خالی ہاتھ؟ گفٹ تو نہیں لایا؟ کیا گفٹ بھی لاتے ہیں؟ مجھے پتا نہیں یار، گفٹ بھی ضروری ہے؟ میری پہلی ڈیٹ ہے، اس لیے معلومات نہیں کچھ، نین نے شرمندہ ہو کر کہا، اور دل میں افسوس اترا کچھ تو لے ہی آتا، اور زرمین کو گفٹ نہ لانے کا صدمہ۔ کسی سے پوچھ لیتے خیر۔ نین آپ نے مجھے ابھی تک کو بھی گفٹ نہیں دیا۔ آپ کو پتا سالار نے اپنی بیوی امامہ کو 1 کروڑ کی رنگ دی؟ کیا؟ سالار کی اتنی ہمت! میں اتنی محنت سے کما رہا ہوں، دن رات میٹنگ اور ڈیلز کرتا ہوں، اس نے صرف 1 رنگ خرید، چھوٹی یہ سیٹ ہوتا تو میں درگزر کر دیتا۔ کہاں گھننا ہے وہ! ایک تو گفٹ نہ لانے کی شرمندگی، اوپر سے کبھی گفٹ نہ دینے کا شکوہ، نین کو خود پر غصہ آیا ہی تھا۔ سالار کی شاہ خرچی کی بات نے اس غصے کو عروج پر پہنچا دیا۔ زرمین دونوں ہاتھ کمر پر رکھے گھورنے لگی۔ گھور کیوں رہی ہو بلاؤ؟ ایسے کان کھینچوں گا، آئندہ 10 بار سوچے گا۔ سالار بھول ہی گیا، چھپ کر آیا۔ چوکیدار تو بے ہوش ہیں، مگر آگے حویلی کے گارڈ جاگ رہے ہیں۔ مگر فاصلہ تھا، اس لیے آواز نہ گئی۔ آواز دیتے دیتے یاد آیا، چھوٹا بچہ خود کیسے آئے گا؟ یاد آ ہی گیا، لیکن اپنا سالار تو ابھی چھوٹا ہے، اس کی شادی کب ہو؟ شکر ہے آپ کو یاد آ گیا، اور میں اتنی الف چھی ہوں کہ اپنی بہو کو اتنی مہنگی رنگ دینے دوں گی؟ میں بہت بڑی ساس بنوں گی، اور میں سالار حسنین کی نہیں، سالار سکندر کی بات کر رہی ہوں۔ زرمین نے ناک چڑھا۔ یہ کون ہے؟ نین بیچارگی سے بولا۔ کیا آپ سالار کو نہیں جانتے؟ میں گفٹ نہ لانا معاف کر دیتی، مگر یہ بات نہیں۔ اچھا میں معلوم کر لوں گا، تم ناراض نہ ہو، مجھے سخت تھکن ہو رہی ہے، دیکھو میری آنکھیں سرخی بڑھتی جا رہی ہے۔ سوری، ہم بعد میں یہی سے لڑا کریں گے، ابھی چلیں۔ نین نے زرمین کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے معصومیت سے کہا، جانم سونا ضروری ہے کیا؟ زرمین جو برابر میں لیٹنے ہی والی تھی، فورا جگہ سے اٹھی۔ جی آپ روم میں سونے ہی آئے ہیں، اس لیے صرف اور صرف سونا ہی ہوگا۔ اگر آپ نے پہننے کی ذرا بھی کوشش کی تو میں نے دادی کو آواز لگا دینی ہے، اور میرا روم ساونٹ پروف ہرگز نہیں ہے، زرمین نے دھمکی دی۔ نین نے جل کر کہا، لگ رہی ہو اس وقت دادی کی پوتی۔ خیر، گڈ نائٹ وش تو لازمی کروں گا، اور زرمین کو کھینچ کر خود میں بھیج لیا۔ اٹھیے سرتاج، زرمین نے فجر میں نین کو اٹھایا۔ گہری نیند میں ڈوبا نین اٹھنے سے انکاری ہوا، لیکن زرمین نے اٹھا کر ہی دم لیا۔ جلدی سے جائیں، اس سے پہلے سب اٹھیں اور حویلی میں چہل پہل ہو، آپ جائیں۔ یار میں روز آ جایا کروں۔ نین نے واش روم سے آتے پھر آنے کی اجازت چاہی۔ جی نہیں، کل سارے تھکے تھے، اس لیے آپ کو موقع مل گیا۔ میں باہر دیکھتی ہوں، جلدی آئے۔ کچھ اٹھ گئے، ان سے بچ کر جاتا نین لاونج میں پکڑا گیا۔ دادا جی جو آج جلدی میں تسبیح بھول گئے، لینے پلٹے۔ ہم برخودار یہاں گھننا کیسے؟ وہ میں نے سوچا کہ سب سو رہے ہیں، جلدی سے مل کر آ جاؤں گا اور پھر نماز پڑھ لوں گا۔ کیوں امام صاحب کو کہا کر آئے تھے میں ذرا مل آؤں، میری آمد پر جماعت کھڑی کرنا؟ نہ نہیں، وہ میں خود پڑھ لیتا، یعنی بغیر جماعت۔ افسوس ہوا، تم تو ایسے نہ تھے، پتہ ہے جماعت سے پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے۔ چلو پھر پورے رستے وہ جماعت کا فائدہ سنتے اور واپس آتے آیا۔ نماز سے آ کر حسنین ڈرتا ہی رہا، نہ جانے کب دادا جی سب کو بتائیں اور بے عزتی کر دیں، مگر خیر ہی رہی ہے۔ رات کو پھر زرمین کی یاد ستا۔ اب یہ محبت بھی ہر وقت محب کو ہی مانگتی ہے۔ چل نین بیٹا باہر ہی چل، نہیں تو پہلی پہلی محبت کا میٹھا درد سہا نہ جائے گا۔ بس چند دن اور پھر جو میں کبھی رکنے نہ دوں گا۔ مگر باہر نکلتے نین کے قدم رک رہ گئے۔ پہلی محبت زرمین بھی تو کرتی تھی، اور میں نے کیا اسے جدا کر دیا؟ گلٹ کا احساس جاگا، اب تو مجھ سے ہی کرتی ہے۔ میں معافی مانگ لوں گا۔ میں ماہرہ سے پوچھتا ہوں، محبت تھی یا پسندیدگی؟ ڈائریکٹ سوال نہیں پوچھوں گا، گول مول کرتا ہوں۔ خود سے باتیں کرتا نین ماہرہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دستک پر ماہرہ نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا نین بھا؟ 3 بج رہا ہے، کو کام ہے کیا؟ کیا ہاتھ میں پین ہو رہا ہے؟
نہیں، اب بہتر ہے۔ انجیکشن اور دوائیوں سے بہت فائدہ ہے۔ مجھے سعدی یوسف سے ملنا ہے۔ پوچھنا کیا تھا؟ پوچھ کیا لیا؟ رات کے؟ اچھا، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ پھر وہ خاموشی سے الماری تک گئے۔ نیند سمجھا چادر لینے گئے، مگر وہ تو بک لے کر آ گئے۔ یہ لے، نیند حیرت سے بولا۔ میں سعدی یوسف کی بات کر رہا ہوں اور تم کیا دے رہی ہو؟ ہاں نہ بھا، اس میں ہی تو ہیں سعدی یوسف اور فارس غازی، نمرہ احمد کا مشہور ناول۔ آپ پڑھیے گا اور بتائیے گا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا سعدی ہیرو تھا یا فارس۔ نیند کے دل میں چھبی آخری پھانس گلٹ ختم ہوا۔ اف کتنی بڑی غلط فہمی، میں بدھو ہوں۔ ٹھیک ہے، جاتے جاتے پھر ذہن میں کلک ہوا، سالار سکندر کا بھی پوچھ لے۔ یہ سالار سکندر کون ہے؟ آپ سالار کو بھی؟ ہاں، ابھی بارات میں 3 رات اور آئیں گی۔ جلدی سے 3 بکس اور اٹھا آلا۔ یہ پیر زیر کامل اور یہ آب حیات اس میں ہے۔ سالار سکندر اور امامہ، چلو یہ مستری تو حل ہو۔ نے دوبارہ سک کا سانس لیا۔ اور یہ تیسری بکس، یہ جنت کے پتے ہیں جہاں سکندر اور حیا کی استوری، یہ سب آپ کی بیگم کے ہی ہیں۔ لے جائیں، آرام سے پڑھیں۔ تھینکس ماہرہ، میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کیا تو انعام بنتا ہے، اور انعام میں ارحم کیسا رہے گا؟ نین شرارت سے بولا۔ ماہرہ نے حیران نظروں سے دیکھا۔ جی بھا، آپ کو کیسا پتا؟ میرا مطلب ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اب محبت پہچاننے لگا ہوں۔ فکر نہ کرو، تمہارا بھا تم کو من پسند گفٹ ضرور دے گا۔ گڈ نائٹ۔ ماہرہ شرم سے مسکرا دی۔ جیسے تیسے کر کے دن گزر ہی گئے۔ کو بہانہ کارگر نہ ہوا۔ آخر بارات کا دن آ گیا۔ بارات کا انتظام حسن شاہ کے فارم ہاؤس میں کیا گیا، جبکہ ولیمہ لال حویلی میں رکھا گیا۔ حسنین بھا، مہندی میں آپ بگھی میں چلے گئے، آج بارات لے کر کس میں جائیں گے؟ کار تو سجوا نہیں۔ فائز فکرمند ہوا، تم ٹینشن نہ لو، سب انتظام ہو جائے گا۔ ایک بات سارے کان کھول کر سن لو، سب 8 بجے بارات لے کر نکل جانا۔ اور کال پر بات کرتا باہر نکل گیا۔ مٹھل سارا انتظام ہو گیا؟ ٹھیک، سیڑھیاں اور میرے روم تک رنگ برنگی پھول سجے ہوں، اور میرے روم میں ریڈ روز ہوں صرف۔ پھر مینیجر کو کلام کی، دونوں کام ہو گئے۔ جی سر، بڑا ہی مہنگا بنا ہے، ہم ایک اور نہ فیکٹری کھول لیتے۔ تم سے مشورہ مانگا، حسنین برہمی سے بولا۔ 7 بجے تک میرے فارم ہاؤس پہنچا دینا۔ آج تو زرمین کی سج دھج نرالی، ایک الوہی چمک کا حصار، خوشی سے دوچند چہرہ، ایک خوبصورت بہار کا کارنگ محسوس ہوا۔ دادی کو زرمین کی یہ خوبصورتی 7 دن کے مایوں کی مرہون منت لگی، جبکہ زرمین کو اپنے اکڑوں سے عزت کے ساتھ ملنے کی خوشی لگی۔ زارا کو بیوٹیشن کا کمال لگی۔ جو بھی وجہ ہو، یہ تو طے ہے۔ حسنین کے تو ہوش اڑے گے۔ تیسری بار نکاح کے لیے دادا نے منع کر دیا۔ 2 بار ہی کافی ہے۔ دلہن بنی زرمین اسٹیج پر بیٹھی حسنین کا انتظار کے ساتھ ساتھ زاوی کے موبائل میں سیلفی لینے میں بھی مصروف ہیں، اور دادی گھورنے میں، آپ ہی مجھے بھی سیلفی لینے دے۔ زاوی موبائل لے کر اتر گیا، اور اسٹیج پر زرمین اکیلی رہ گئی۔ اچانک زرمین پر پھول گرنے لگے۔ زرمین تو خوشی سے اچھل پڑی۔ واؤ، پھولوں کی بارش! سر اٹھا کر دیکھنا مشکل ہوا، صرف کھڑ کھڑ کی آواز سنا دی۔ سارے اس منظر سے حیرت کے ساتھ خوش بھی ہوئے۔ بارش بند ہو، زرمین نے دیکھا ہیلی کاپٹر لائٹوں سے لشکاریں مار رہا ہے، اور اب فارم ہاؤس پر موجود گارڈن میں اترا، جہاں گھننا گارڈز کے علاوہ کو نہ تھا۔ اس میں وائٹ شیروانی اور میچنگ کا کلہ پہنے حسنین باہر آیا۔ اس کی آمد پر گارڈز نے فائرنگ کر کے استقبال کیا۔ جیسے جیسے قدم بڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہاں موجود مصنوعی انار روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا دبنگ انگلی کی ہے، فائز نے سراہا۔ حسن صاحب کو بھی سمجھ آ گیا، آج شادی کی تقریب سجانے کی ذمہ داری نے کیوں لی۔ بہت خوب بھا۔ علی آگے بڑھا اور گلے لگا۔ نین بھی مسکرایا، اور کزنس کے گھیرے میں اسٹیج پر پہنچا، اور زرمین اپنے اکڑوں کی شاندار آمد پر حق دق رہ گئے۔ اسی طرح تو سوچا تھا۔ حسنین کو کیسا پتا چلا؟ زرمین بے تحاشا خوش ہو۔ اسٹیج پر پہنچ کر نین کی نظر زرمین پر پڑی، اور پلٹنے سے انکاری ہو۔ سب فراموش ہو گیا۔ آس پاس کیا ہو رہا ہے کچھ پتا نہیں، یاد ہے تو بس آنکھوں گھننا کی دل کی پیاس بجھ رہی ہے۔ سجنی کے دیدار سے
اور زرمین حسنین کے محبوب ہو جانے پر شرم سے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا، لیکن حسنین تس سے مس نہیں ہوا۔ اسے تو محبوب کی اس ادا نے اور پرشو دیوانہ کیا! علی نے ہی ہوش دلایا، بھا تمہاری ہی دلہن ہے، گھر جا کر مجسمہ بن جانا، لیکن خدارا ابھی انسان بن جاؤ۔ علی کی بات پر حسنین ہاتھ سر پر پھیر کر رہ گیا اور زرمین کے برابر جا کر بیٹھ گیا۔ سلامی کی رسم شروع کی گئی اور دلہا دلہن کے ساتھ فوٹو شوٹ کروایا۔ پر تکلف ڈنر کے بعد رخصتی ہو، ہر دلہن کی طرح زرمین بھی سب سے مل کر رو۔ بھا اب رخصتی کس میں ہوگی؟ کار تو سجوا نہیں؟ بابر نے پوچھا۔ میں جیسے آیا تھا ویسے ہی جاؤں گا، اور علی سب کو بتا دینا، بابر کے ساتھ ساتھ علی کو کہا۔ اور آنسو بہاتی زرمین جو زارا سے مل رہی تھی، جس کے سر پر قرآن کا سایہ فگن کیے کھڑا ہے، زاوی بھی رونے میں مشہور ہے، اس کے پاس آیا اور جلال شاہ سے پوچھا، دادا جی اجازت؟ جو کہ وہ فون پر پہلے بھی لے چکا تھا۔ دادا جی نے مسکرا کر سر ہلایا اور پھر حسنین نے زرمین کو گود میں اٹھا کر بڑھا۔ سب نے ہوٹنگ شروع کر دی، مگر بے پرواہ نین آگے بڑھتا ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھا۔ ایک بار پھر انار جلے، گارڈز نے فائرنگ کی، نین زرمین کو لے کر ہیلی میں بیٹھا اور سب نے ہاتھ ہلا کر الوداع کیا۔ زرمین بیچاری تو حیران ہی رہ گئے، بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے، مگر نین کو کیسے؟ پرواز شروع ہو اور سیدھا حسنین کے فارم ہاؤس لے گئے۔ چھت پر لینڈنگ کے بعد نین نے پھر سے گود میں لینا چاہا، مگر زرمین نے منع کیا اور آہستہ آہستہ سیڑھی کی طرف بڑھی اور پھر شاک ہو خوش ہوتی اتری، لاونج میں پہنچی اور نین کے روم کا دروازہ کھولا۔ اب حیران نہ ہو بلکہ نین کی محبت پر مسکرا۔ بہت خوب، بہت پیارا۔ زرمین دروازے پر کھڑے بولی، تم سے زیادہ پیارا نہیں۔ زرمین کو بانوں کے حصار میں لے لیا، تم سے زیادہ خوب نہیں۔ زندگی آج اتنی دلنشین لگ رہا ہے، بندے کے حواس کسی کام کے نہیں رہے۔ نین کی بات سے زرمین کو شرم آ، ماحول کے بوجھل پن کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی، اور مجھے لگ رہا ہے میں شرما کے کہیں مر ہی نہ جاؤں۔ زندگی نے غصے سے چیخا، مذاق میں بھی میں یہ نہ سنوں، پلیز لہجہ الٹ جائے کیا؟ داؤں سے پایا ہے، دوبارہ مرنے کی بات مت کرنا۔ شدت سے خود میں زرمین کو سمایا اور زرمین نے ان کی شدت کو محبت سے رونے لگی۔ میں نے بھی داؤں میں مانگا تھا، بے حد محبت کرتی ہوں، ابھی سے نہیں۔ نین نے گرفت ڈھیلی کی بے یقینی سے دیکھا، پہلے سے؟ کب یار، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہم اندر جائیں گے، یہاں ہی کھڑے رہیں گے۔ سوری، تم چلو، میں ڈور لاک کر کے آیا۔ روم لاک کر کے الماری سے ایک بک نکالی۔ یہ منہ دکھا۔ نین نے بک بڑھا، کیا یہ بک دے رہے ہیں؟ مانا کہ مجھے ناولز پسند ہیں، مگر میں ایک عدد لڑکی ہوں، مجھے بھی زیور بھاتا ہے۔ زرمین صدمے سے بولی، مجھے لگا تم کو اچھا لگے گا، اب لے ہی آئے تو لینا پڑے گا۔ بک ہاتھ میں لی جس پر آپ زیر حیات کندہ ہوا ہے۔ یہ اتنی ہلکی کیوں ہے؟ حیرت سے نین کو دیکھا، یہ ناول بک کی شکل میں جیولری بکس تھا۔ پھر جلدی سے کھولا، اندر ایک خوبصورت بریسلیٹ جس کا ڈیزائن ایک طرف اردو اور دوسری طرف انگلش ورڈز میں گولڈ سے حسنین اور زرمین کا نام سے بنایا گیا، اور بیچ میں ریڈ ڈائمنڈ لگا۔ بریسلیٹ کو 4 چاند لگا رہا ہے۔ نین اتنا حسین ہے، تم سے زیادہ نہیں۔ بریسلیٹ ہاتھ میں پہناتا بولا، بتایا نہیں، پہلے کب سے محبت کرتی ہوں؟ کیا واقعی؟ پہلے بتا دیتی تو مجھے انارکلی کی طرح دیوار میں خود چن دیتے، اتنے تو آپ کھڑوس ہوتے تھے۔ ہاں اب ٹھیک ہیں۔ نین نے کھڑوس کہنے پر مصنوعی گھورنا چاہا، مگر نہ گھور سکا، مسکرا بولا، جو دل چاہے بلاؤ، مگر پیار سے بلانا، اللہ کا خاص کرم ہے۔ بھٹکتے ہوئے مجھے سیدھی راہ دی اور انعام میں تم کو نواز دیا، میں عشق کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس نے سزائیں ختم کر کے ہمیں ایک دوسرے کا بنا کر محبت بھری دلکش سزا دی۔ ہاں سچ کہا۔ زرمین نے اطمینان بھری سانس لی۔ ایک بات بتائیے، یہ بارات کی اتنی شاندار اینٹری اور یہ حسین پھولوں کی سجاوٹ کا آپ کو کیسے پتا چلا؟ جنت کے پتے ناول میں سے ایک پرچہ نکلا تھا جو تمہاری ہیڈ رائٹنگ میں تھا، جو تمہاری وش لگی۔ میں نے سوچا قابل عمل ہے تو عمل کر لوں، اور اگر اجہاں جیسا غریب ہوتا تو نہیں کرتا۔ اچھا، دل سے شکریہ۔ اور جہاں گھننا کی تو بات ہی نہ کریں، فضول کا غریب بنتا ہے۔ آپ ناولز پڑھتے ہیں؟ نہیں،
یہ تو تمہارے حجر میں پڑھے جو 4 راتیں گزری تمہارے بنا مشکل گزری، اور کوئی شکریہ نہیں حق ہے، اور محترمہ اب مجھے بھی گفٹ دے۔ سوری دادی کا سخت پہرا تھا، بازار نہ جاس کی، اس لیے بعد میں لیجیے گا۔ ریلی بازار سے لانا تھا، مجھے یاد ہے، پیپر میں تو کچھ اور ہی گفٹ کا ذکر تھا۔ چھوڑے پیپر کو، زرمین نے سٹپٹا کر کہا، آج میری اسپیشل نائٹ ہے، اس لیے میں کوئی تشنگی نہیں چاہتا، اس لیے مجھے میرا گفٹ ابھی چاہیے۔ ٹھیک ہے لیکن آنکھیں بند کرے۔ نے آنکھیں بند کی، زرمین نے پہلے دائیں پھر بائیں گال پر کس کی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ نے گرفت مضبوط کر کے حصار تنگ کر دیا۔ ولیمہ کی تقریب شاندار ہو، حسنین کے کافی بزنس ریلیٹیو اور احباب نے شرکت کی۔ زرمین پریوں کی طرح چہکتی ادھر سے ادھر پھر رہی ہے۔ دادا جی آپ خوش ہیں؟ حسنین نے جلال اور کمال شاہ سے پوچھا۔ دونوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ حسنین آسودہ محبت سے زرمین کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں پھر شکر گزر ہوا، اور شکر تو بار بار بنتا ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے تمام آزمائشوں سے نجات دے کر محبتوں سے بھرپور زندگی عطا کر دی۔ یار کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ یہ جوس پیوں؟ ہاسپٹل میں ادھر ادھر چکراتے فکرمند حسنین نے زرمین سے کہا، کیسے فکر نہ کرو، 7 سال ہو گئے انتظار کرتے، کب امامہ آئے اور میرے بچے کی جوڑی مکمل ہو۔ کیوں زاوی آئے گی؟ نہ، نین کو جواب دیتی آج سے زاوی سے بولی، میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زاوی اجزانہ بولا، اور نین بھی پریشان ہے، اسے پتا ہوتا تو دوسرا ہی نام رکھ لیتا، سالار نہ رکھتا۔ زمر کو خاندان کی اکلوتی اور لاڈلی ہونے کا شرف ابھی تک حاصل ہے۔ علی کے بھی 3 بیٹے ہوئے، زارا کے 2 اور ارحم کا ایک اکلوتا منتون مرادوں سے ہوا۔ علی کے تیسرے بیٹے کی پیدائش پر تو زرمین صدمے سے بے ہوش ہو تھی، اور زاوی کی جلدی شادی کروا، اور اب فرسٹ بیبیز وہ بھی جڑوا۔ اللہ ایک بیٹی دے دینا پلیز، میری زرمین پر رحم کر مالک۔ حسنین زیر لبدا میں مصروف۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹرہ مبارک ہو بیٹی ہو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر میرے رب۔ زرمین اور حسنین نے بے ساختہ سجدہ کیا۔ زندگی خوشیوں سمیت آگے بڑھنے لگی۔